اور تمہیں کیا بتاؤں، اب تو زندگی اس طرح تھی جیسے جب بھی کوئی خوشی کا موقع بھی آتا، گھر میں امی ابو خوش نظر آتے تو حمزہ کا خاص کام تھا کہ رنگ میں بھنگ ڈال دینا، اس خوشی کے موقع کو اس طرح خراب کر دینا کہ لڑائی جھگڑے بے عزتی مار کٹائی پر بات آ جانی اور آخر وہ ساری خوشی غم میں بدل جاتی۔ کوئی شادی، کوئی سالگرہ، کوئی موقع، کوئی عید تہوار ایسا نہ تھا کہ جب حمزہ نے اس کو خراب نہ کیا ہو۔ کیا حالت تھی امی ابو کی، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ امی تو بیچاری اکثر اس قدر دل برداشتہ ہو جاتی ہیں کہ زور زور سے چیخنے لگتی ہیں کہ نینا چھوڑ دو اس کو، خدا کے لیے بس کر دو، بہت ہو گئی، اس نے نہیں ٹھیک ہونا، یہ ایسے ہی کرے گا، اس نے تو گھر کو کیا گھروں کو تباہ کر ڈالا ہے، سب کی زندگیاں اجیرن بنا دی ہیں، اور نینا مجھ سے اب آپ کی اتنی زیادہ تکالیف دیکھی نہیں جاتی، اتنی اذیت، ہر پل ہر لمحہ یہ برداشت کرنا، یہ سب کہنا ٹھیک ہے، بے شک ہم نے ہی یہ بندھن باندھے ہیں، ہم نے ہی یہ رشتے جوڑے ہیں، لیکن کچھ اندازہ نہ تھا کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، جو ہمارے بس، آپ کے بس میں کیا ہمارے بس میں بھی نہیں۔ بیٹا اللہ نے کہیں اتنی سختی نہیں کی کہ آپ کے ساتھ جو بھی ظلم ہو، جو بھی زیادتی ہو، اور آپ کو لازمی اسی شخص کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اللہ نے تو اپنے بندے کے لیے ایسا نہیں سوچا۔ سوچ لو بیٹا، اب بھی سوچ لو، زندگی بہت لمبی ہے، کتنی ہے یہ کچھ نہیں پتہ، لیکن اس طرح قدم قدم پر سسکنا اور آگے کوئی امید بھی نہ ہونا کہ یہ کیسے درست ہوگا، بچیاں بھی بڑی ہو رہی ہیں، زندگی کیسے گزرے گی۔ امی ابو کے اس طرح سمجھانے اور پریشان ہونے کے لیے کو دیکھ کر بھی اپنے لیے کہ وہ میری وجہ سے کتنے پریشان ہیں، یہ سب دیکھتی، یہ سب سمجھتی بھی، اور میں خود کتنی اذیت سے گزر رہی تھی، میں خود کتنی پریشان، لیکن پھر وہ معاشرے کا سارا چال چلن میری نظروں میں گھوم جاتا اور میں سوچتی کہ ان تکالیف پر تو معاشرہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا، کسی عورت کے لیے بھی، کسی لڑکی کے لیے بھی، لیکن جب کبھی میں نے ایسا کر دیا یا میں طلاق لے کر گھر آ گئی والدین کے، تو لوگ مجھے کس کس طرح کے الزام دیں گے، اور ہر ایک کے منہ پر میری کہانی ہوگی، کیونکہ آئے دن اس طرح کی باتیں نظروں سے تو گزرتی رہتی ہیں۔ ان لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، ان والدین کو کس کرب سے گزرنا پڑتا ہے، ہر کوئی اپنی رائے دینے کے لیے تیار، اپنے مشورے دینے کو ضروری سمجھتا ہے، اور میں اکیلی تو نہیں ہوں، اب میری بچیاں کس طرح سروائیو کریں گی، میری تو جیسے گزر رہی ہے گزر ہی جائے گی، کیونکہ ان بچیوں کا تو وہ باپ ہے، ان بچیوں کو تو باپ کی پروٹیکشن ملے گی۔ یہ سب کچھ جب میں سوچتی تو یہ بھی میرے ذہن میں آتا کہ یا اللہ ایسا نہ ہو کل کو میری بچیاں یہ سوچیں کہ ہم سے ہمارا باپ چھین لیا، تو میں نے یہ سوچ لیا کہ میں ایسا نہیں کروں گی، میرے سیکریفائس کرنے سے کم از کم میری بچیاں باپ کی پروٹیکشن میں پروان چڑھیں گی، کیونکہ بیٹیوں سے بہت محبت کرتا تھا حمزہ، مجھے تو یہ بے فکری ہے کہ ان کو تو پروٹیکٹ کرے گا اور ان کا خیال رکھے گا، ان کے اخراجات تو اٹھائے گا۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کر کے اللہ مجھے کوئی سیدھا راستہ دکھا دے۔ اب جب کہ بیٹیاں بڑی ہو گئیں، عادتوں میں ذرا فرق نہ آیا، میں بھی کب سے جاب کر رہی تھی، بہترین سکولز میں ٹیچنگ کی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی تھیں، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اپنا فلیٹ خرید لیا، زندگی گزرتی رہی۔ اس دوران اب حمزہ اور میں آپس میں کوئی اس طرح کی ریلیشن شپ نہ رکھی ہوئی تھی جو کہ ایک نارمل میاں بیوی کی ہوتی ہے، ظاہر خاموشی تھی، وہ اپنے کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ، لیکن باقی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں پوری طرح کرتی ہے کہ کھانا ٹائم پہ دے دینا،
ہر کپڑے ہر چیز کا خیال کرنا، لیکن ویسے ہماری آپس میں بات چیت نہیں تھی۔ بیٹیاں بھی ماں باپ کو بہت اچھے سے سمجھ چکی تھی کیونکہ باشعور ہو چکی تھی، اور ان کی تعلیم بھی اب کمپلیٹ ہو رہی تھی، بڑی بیٹی کی تو اسپیشلی، تو ان کو بھی پتہ تھا کہ باپ کیسا ہے، لیکن باپ باپ ہے اور وہ اس طریقے سے رہتی، لیکن تکلیف میں بہت کہ ہمارے باپ کی عادتیں کیسی ہیں، جس کی وجہ سے پتہ نہیں دل میں کیا کیا سوچتی ہوں گی۔ اس طرح زندگی گزارنا آسان تو نہیں تھا، لیکن آسان وہ بھی نہ تھا جو میں گزار رہی تھی، جس طریقے سے مشکل وہ بھی بہت زیادہ، کہ سارے جذبات رکھتے ہوئے بھی انسان کو وہ سب کچھ نہیں ملتا۔ وہ ملتا ہے جس کا ایک انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی کی اتنی ذلت، کسی کی اتنی بے عزتی، کسی کے جذبات کو اس قدر مجروح کرنا، گھر کی غیر ذمہ داریاں یہ نہ بھی ہوں، ایٹ لیسٹ اگر گھر پوری ذمہ داری سے چلایا جائے، یہ سوچ کے کہ اللہ نے ہمیں ساتھی بنایا، اللہ نے ہم پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، تب بھی کچھ نہیں بگڑتا، تب بھی انسان اچھے سے زندگی گزار لیتا ہے۔ بے شک وہ جذبات اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہیں، جو ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں رکھی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اتنا اگر ہر کوئی سوچے تو کیا معاشرہ بہترین نہ ہو جائے؟ جو ذمہ داریاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہیں، اگر ہم وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگیں، جو ان باتوں کو ہم محسوس کرنا شروع کر دیں، تو دنیا جنت نہ بن جائے۔ اتنے لوگ جن کے جذبات ٹوٹتے ہیں، بکھرتے ہیں، جن کی خواہشات رون دی جاتی ہیں، جو اللہ نے رکھی، جو جائز ہیں، وہ نہ کر کے، وہ سب کر کے بھی، نہ سب کر کے بھی انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بڑے صحیح زندگی گزار رہا۔ کسی پر کیا بیت رہی ہوتی ہے یہ وہ جانتا ہے، وہ رب جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، یا میں تم سے شیئر کرتی ہوں کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جس کا کوئی رازدار بنانا بہت مشکل ہے۔ انسان اس ڈر اور خوف میں زندگی گزار دیتا ہے کہ کسی کو نہ پتہ چلے، میرا بھرم قائم رہے، میں اچھی زندگی گزار رہی ہوں، میں اچھے سے اپنے بچوں کو پال رہی ہوں، میرا بہت اچھا گھر ہے۔ انسان جب تک ان باتوں کو، ان پریشانیوں کو، ان دکھوں اور فکروں کو اپنے اندر سمیٹ کے رکھتا ہے تو وہ بہادر رہتا ہے۔ جیسے جیسے یہ بکھرنے لگتے ہیں، انسان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اس کا حل تو لوگوں کے پاس نہیں ہے، لیکن انسان کے ان ساری باتوں میں وہ لوگ اس طرح شریک ہو جاتے ہیں کہ اب وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا بھی مشورہ ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت سی دعاؤں سے اور والدین کی بھی دعاؤں سے اور پتہ نہیں کس کی دعاؤں سے اللہ نے ایسا کرم کیا کہ میرا اللہ تعالیٰ نے قرآنی تعلیمات کے ایک ایسے ادارے سے میرا ناطہ جوڑ دیا کہ اس سے قرآن کی برکت سے زندگی میں سنبھلنے کا طریقہ آ گیا، اور جیسے جیسے وہ طریقہ آتا چلا گیا، اپنی تمام خواہشات، جذبات کو بالائے طاق رکھ کر بس زندگی کا معمول اب اس طرح ہے کہ ہر وقت حمزہ کی جو ذمہ داریاں مجھ پر، کھانا پینا وقت پر دینا اور اس کے باقی چیزوں کا، کمرے کا خیال کرنا، وہ سب اپنی جگہ تھا، اور خود پھر میں اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتی اور بیٹیوں کے ساتھ ہی میرا سونا جاگنا تھا۔ بڑی بیٹی زارا اپنی تعلیم کمپلیٹ کر رہی تھی۔ اس دوران زندگی کا ایک نیا روپ دیکھ کر نہ آنکھوں کو یقین آ رہا تھا، نہ کانوں کو یقین آ رہا تھا، لیکن اللہ تو ہے نا، اللہ تو اپنے بندے کو جانتا ہے۔ کس کرب میں، کس ہمت اور جرت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے انسان، وہ اسی کی دی ہوتی ہے، اور وہی سب جانتا ہے کہ میرے بندے پر کیا گزر رہی ہے۔ پھر وہ زندگی کا روپ دیکھا تو اللہ تیری شان۔ اب آگے بتاتی ہوں انشاءاللہ۔
کہ جب کوئی آپ کا ہمراز یا ہمدم یا آپ کا ساتھی ایسا نہیں ہوتا، آپ کس کرب سے گزرتے ہو سب جاننے کے باوجود بھی نہیں سمجھا پاتے، تو اس وقت اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ جان رہا ہوتا ہے کہ میری بندے پہ کیا گزر رہی ہے، میرا بندہ کیا کر سکتا ہے اور کن مجبوریوں کی وجہ سے وہ نہیں کرتا۔ ہم آگے دیکھیں گے زندگی کا وہ دوسرا روپ انشاءاللہ۔